السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 153 ہے، جس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 152 سے 157 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی آیت میں اللہ رب العالمین ایک نئے بیان کا تذکرہ کر رہا ہے، ایک نئی چیز کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یعنی آج کچھ تجارتی احکامات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، بزنس کے اصول بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ آؤ سوائے اچھے طریقے کے، یعنی اگر تمہارے پاس کوئی یتیم ہے، اس کا کوئی مال تمہارے پاس ہے، اتنا ہی استعمال کرو جتنا ضروری ہے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، کیونکہ جوانی تک کسی اور کی ذمہ داری ہوتا ہے، جوانی کے بعد اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور وزن ناپ تول کو پورا ایمانداری کے ساتھ مکمل کرو، لو دو کچھ بھی کرو، ناپ تول برابر کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بولو سچ بولو، چاہے رشتہ داروں کے سامنے کیوں نہ بولنا پڑے، رشتہ داروں کے بارے میں کیوں نہ بولنا پڑے، سچی بات کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تمہیں اس بات کی وصیت کی جاتی ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پچھلی آیتوں میں بھی اللہ نے وصیت کا ذکر کیا، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ وصیت کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں کی وصیت کر رہا ہے شاید کہ تم غور کر لو، فکر کر لو۔ اور یہاں پر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے یتیم کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ عرب کے دور میں پہلے جنگیں بڑی ہوتی تھی تو یتیم بہت ہوتے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا یتیم ہو گیا، اب ماں باپ نے کوئی مال چھوڑا ہے، پیسہ چھوڑا ہے، تو لوگ اس کی ذمہ داری لے لیا کرتے تھے کہ ہم یتیم کو پالیں گے۔ تو اس کے مال کے احکامات قرآن نے بڑی کھول کے بیان کیے ہیں کہ یتیم کے مال کا کیا ہوگا، جو اسے پال رہا ہے وہ کتنا استعمال کر سکتا ہے، اور اسی چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کیا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو، نہیں تو بھٹک جاؤ گے صحیح راستے سے۔ اس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے شاید کہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ میرا جو راستہ ہے نا وہ ایک ہے، میرا دین ایک ہے، اس میں کوئی بہت ساری گلیاں نہیں ہیں، بہت سارے راستے نہیں ہیں، اور اگر یہ چھوڑ کر ادھر ادھر جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔
सुम्मा आतीना मूसल किताबा तमामन अलल्लज़ी हसना, और फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी अपनी नेमतों को तमाम करने के लिए, आसानी के साथ दी, अच्छे तरीके से दी और तफसील के तौर पर दी, हर चीज़ को बयान करने के लिए। उसमें हिदायत, उसमें रहमत है। लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, शायद कि वो अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखें। अब यहाँ पर अल्लाह ताला तौरात के बारे में बता रहा है कि हमने हज़रत मूसा को तौरात दी थी, ये हमारी नेमतों का तकमीला था कि हमने उन्हें तौरात दी थी, और बड़ी बेहतरीन तौरात दी थी जिसमें तफासिल थी, सारे अहकामात की, हिदायत थी, रहमत थी। और उस पर ईमान कौन रखता है? जो आखिरत पर ईमान रखता है वही उस पर ईमान रखता है। उसके बाद अल्लाह ताला अब कुरान के बारे में बता रहा है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, और ये किताब यानी कुरान जिसे हमने नाजिल किया ये भी मुबारक है, तुम इसकी पैरवी करो और अल्लाह ताला से डरो, शायद कि तुम पर रहम कर दिया जाए, यानी तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कुछ एतराज़ात का तज़किरा कर रहा है जो बातिल की तरफ से कुरान पर आते थे कि अगर कुरान हम नाजिल नहीं करते तो वो क्या क्या एतराज़ कर सकते थे। अल्लाह उनके एतराज़ात बता रहा है, अन तक़ूलू, कि तुम कहो कि इन्नमा उन्ज़िलल किताब अला ताइफ़तैन, कि हमसे पहले यहूदियों पर भी किताब आई, नसारा पर भी किताब आई, इन दोनों को किताब दी गई, और हमें इन्ना कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, और हम उन दोनों किताबों को पढ़ नहीं सकते, उनकी लैंग्वेज अलग, हमारी लैंग्वेज अलग। तो अगर मैं कुरान नाजिल नहीं करता तो कुफ़ारे मक्का ये एतराज़ करते कि यहूदियों के पास भी किताब आई, नसारा के पास भी किताब आई, आप कैसे नबी हो, आपके पास तो कोई किताब ही नहीं है और उनकी किताबें हम पढ़ नहीं सकते, तो ये आप पर एतराज़ करते अगर हम कुरान नहीं देते तो। उसके बाद एक और चीज़ अल्लाह कह रहा है, तक़ूलू औ तक़ूलू, या तुम ये कहो कि लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताब, तुम ये भी कह सकते हो कि अगर अल्लाह हम पर किताब नाजिल करता ना तो हम इनसे बेहतर हिदायत वाले बनकर दिखाते हैं, यानी हम पर किताब नहीं है इसलिए हिदायत नहीं है, अगर हम पर किताब आती ना हम इनसे बेहतरीन अमल करके दिखाते। तो अल्लाह ताला ने इनका मुंह तोड़ने के लिए, इनका जवाब देने के लिए अल्लाह ताला ने इनके एतराज़ को भी नकल किया और कुरान को भी नाजिल किया। फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, अब उसके बाद अल्लाह कुरान की फजीलत बता रहा है कि तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से खुली खुली निशानियां, खुली दलील, खुला सबूत आ गया, हिदायत आ गई, रहमत आ गई। कुरान को अल्लाह ताला हिदायत और रहमत कह रहा है। फमन अज़लम मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, तो शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करता है, उससे एराज़ करता है। सनज़्ज़िल लज़ीना यज़्दिफ़ून, हम बदला देंगे बहुत जल्दी उन लोगों को जो कुरान से, हमारी आयतों से एराज़ करते हैं, दर्दनाक अज़ाब देंगे उनके रूगर्दानी करने की बुनियाद पर, उनके मुंह फेरने की बुनियाद पर, यानी अल्लाह की किताब पर ईमान नहीं लाते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते हैं, अल्लाह ताला पर यकीन नहीं रखते हैं ना, इस एराज़ की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर अज़ाब नाजिल करेगा। गर्ज़ ये कि अल्लाह ताला ने आज की आयत में कुछ तिजारत के अहकामात और उसके बाद किताब का तज़किरा किया है। हमने मूसा को किताब दी, उसकी खासियत क्या थी, हमने तुम्हें किताब दी, इसकी खासियत क्या है, नहीं देते तो ये क्या क्या एतराज़ कर सकते थे, अल्लाह ने उनके एतराज़ात का यहाँ पर जिक्र किया। अब उसके बाद आज की आयतों में आए हुए मुश्किल अल्फाज, कि कोई ऐसा लफ्ज़ हो, कोई मुश्किल लफ्ज़ हो जो आज की आयत में आया। ला तक़रबू, डू नॉट अप्रोच, करीब मत जाओ, उस माल के पास में मत जाओ, उसको अप्रोच मत करो, उसको उठाने की कोशिश मत करो। अशुद्ध, अशुद्ध असल में कहा जाता है मैच्योरिटी को, यानी जवानी को, मैच्योर हो जाए, जवान हो जाए, अपना माल समझने लग जाए, तब तक आप उसको इस्तेमाल करें, पर लिमिटेड इस्तेमाल करें। यतीम कहा जाता है ऑर्फन को, यानी जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका उसे यतीम कहा जाता है। कैल कहा जाता है, कैल और मीज़ान तकरीबन मिलते जुलते माने हैं। कैल मतलब मेज़र, यानी जो वज़न किया जाता है, और मीज़ान मतलब वेट, वजन करना, नाप तोल करना, यानी नाप तोल कर, जैसे कई चीज़ें होती हैं ना जिन्हें पैमानों में दिया जाता है, जैसे दूध होता है, तेल होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें तोल कर दिया जाता है। तो अल्लाह ताला दोनों का जिक्र कर रहा है, एक तो जिससे नापा जाता है, नाप कर दिया जाता है, लीटर्स में दिया जाता है, और एक जिसे तोल कर किलो में दिया जाता है। दोनों के अंदर कोई कमी मत करो, नाप तोल में चोरी मत करो। तमामन, कंप्लीट, मुकम्मल। बैयिना, क्लियर एविडेंस, साफ सुथरी दलील, साफ दलीलें नाजिल की। सदफा, डिनाई, डिनाइज यानी उसने इनकार कर दिया, एराज कर दिया, इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, नज़रअंदाज कर दिया। अब इसके बाद तदब्बुर, आज की आयतों में हम क्या गौर कर सकते हैं, हमें क्या गौर करना चाहिए। नंबर 1, इस्लाम एक बेहतर समाज बनाने के हर रास्ते को बयान करता है।
دیکھیے مطلب واقعی ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہی اگر وہ اکیلی ساری زندگی لگا دے نا، بس اس کا شکریہ ادا نہیں کر پائے گا کہ اللہ نے اسے قرآن دیا. کیا سماج بنا رہا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ. سماج وہ بہتر ہوتا ہے جس میں انصاف ہو، عدل ہو، یتیموں کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، کاروبار میں جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک بہتر سماج بنانا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کتنا بہتر سماج بنایا. یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، جب بولو سچ بولو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف بولنا پڑے، اچھائی کا ساتھ دو، برائی کا ساتھ مت دو. کتنے پیارے انداز میں ہمارا رب ہمیں ایک سماج بنانا سکھا رہا ہے کہ ایک معاشرہ، ایک بہترین سوسائٹی کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے کیا اصولس ہیں، کیا رول ہے، کیا رولس اینڈ ریگولیشن ہوں گے جس پر عمل کر کے آپ بہتر سماج کو ڈیولپ کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ اس کے فنڈامنٹل بتا رہا ہے، اس کی بنیادیں بتا رہا ہے کہ کن بنیادوں پر سماج کو رکھا جاتا ہے. سماج کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں؟ سچ بولا جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، ایسا کرو ویسا کرو. بڑا پیارا نظام. اسی کے تعلق سے اگر آپ اور ڈیٹیل چاہیں تو کبھی سورہ حجرات پڑھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سماجی اصولوں کو بتاتا ہے کہ سماج کیسے بہتر بنے، اختلافات کیسے ختم ہو، جھگڑے کیسے ختم ہو. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سماج کو بہتر بنانے کے اصول بتا رہا ہے. نمبر 2، اسلام کمزور کے حق کی بڑی حفاظت کرتا ہے. اسلام جو ہے نا صرف پیسے والوں کا سپورٹ اور ساتھ نہیں دیتا ہے، اسلام زیادہ جو ہے نا مجبوروں کا ساتھ دیتا ہے. کمزور، ضعیف، محتاج، ان کے حق کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. اور جانتے ہیں ایک دین تبھی سچا ہوتا ہے جو سارے شعبوں کو، سبھی طرح کے لوگوں کو شامل ہو، کمپلیٹلی اس نے پورا چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو. اس میں امیر، غریب، بڑا چھوٹا، امیر، بادشاہ، رعایا سب آ جانا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں نا کتنے پیارے انداز میں بول رہا ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو. اب یتیم خود تو سمجھ نہیں سکتا ہے نا، خود تو جان نہیں سکتا ہے نا. اللہ پھر بھی سمجھا رہا ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کے ساتھ غلط مت کرو، کیونکہ وہ ضعیف ہے نا، وہ کمزور ہے نا، وہ بچہ ہے نا، وہ نہیں جانتا ہے. اس لیے تم جانتے بوجھتے اس کے ساتھ غلط نہ کرو. نمبر 3، ایسی خیانت جس سے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسلام میں وہ بھی حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے. ایسی خیانت جس سے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ بھی اسلام میں حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اب سوچئے اگر آپ کے پاس آپ نے یتیم کی کفالت لی، باپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ پراپرٹی 10 کروڑ 5 کروڑ کی پراپرٹیز چھوڑ کر گیا، سونا چاندی چھوڑ کر گیا ہے. اب آپ جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. اب آپ اس میں کچھ نکال لو، آپ بتا دو بچے کو میں نے اتنا کھلایا، اتنا پلایا، اتنا پڑھایا، جبکہ آپ نے اتنا نہیں پڑھایا. کسی کو پتہ چلے گا؟ یہ تو خیانت ہے نا. پر یہ خیانت اتنی باریک جسے کوئی نہیں جان سکتا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ڈرا رہا ہے کہ اس کے بارے میں بھی ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے نا. اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ سے کیا چھپاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسی خیانت سے بھی ڈراتا ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں ڈرا رہا ہے. نمبر 4، ناپ تول میں کمی کرنا، کاروبار میں حرام اپنانا اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے. ناپ تول میں کمی کرنا، حرام طریقے سے تجارت کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے. ہمارے یہاں کامن ہے. ناپ تول میں کتنی کمی کرتے ہیں. باقاعدہ باٹ بنا لیے جس سے وزن تولا جاتا ہے. اس کو دیکھیے نا، اس کے اندر 1 کلو لکھا ہے پر نکلتا کتنا ہے؟ 850 گرام، 900 گرام. باقاعدہ پیمانے جو بنائے گئے ہیں لیٹر کو تولنے والے، اس کے اندر نیچے سے اس کو ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ کیسے بھی کر لو 1 لیٹر پورا نہیں آئے گا، اس کے اندر لیٹر سے کچھ نہ کچھ ml کم آتا ہے. ناپ تول میں کمی، کتنا پیسہ کما لو گے؟ کتنا پیسہ کما لو گے؟ کتنے کروڑ جمع کر لو گے؟ ہمیشہ ٹکیں گے کیا؟ ہمیشہ بچ جائیں گے کیا؟ اور آپ ایک بات اور یاد رکھو کہ ہم وہ امت ہیں کہ جن پر اللہ کے نبی کی دعا ہے، ورنہ ہم سے پہلی امت، ایک امت کو تو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا اللہ نے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. بیچتے تھے تو کم دیتے تھے، خریدتے تھے تو زیادہ لیا کرتے تھے. اللہ نے ایک عمل کی بنیاد پر ان کو ہلاک کر دیا. ہم ایسی امت ہے کہ ساری امتوں کے گناہ یہاں پر ہو رہے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ معاف کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ختم مت کرنا. پر ہمیں اس معاملے میں بہت سوچنا چاہیے کہ آپ روزی کیسے کما رہے ہو. کیا آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہو؟ کیا آپ تجارت میں جھوٹ بولتے ہو؟ کیا حرام طریقے سے کاروبار کرتے ہو؟ حرام پیسے سے کاروبار کرتے ہو؟ اس کے بارے میں بہت سوچنا چاہیے. بہت زیادہ غور و فکر ایک بندے کو کرنا چاہیے. نمبر 5، آپ پہ آنے والی ہر تکلیف، ہر امتحان آپ کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے. یہ بھی بڑی پیاری چیز ہے، مومن کو سکون دینے والی چیز ہے کہ آپ پر جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی امتحان آتا ہے، بس وہ آپ کی طاقت جتنا ہی آتا ہے، طاقت سے زیادہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی کی جان پر اسے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. نہیں، اگر آپ کے اوپر امتحان ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نظر میں آپ اتنے کیپیبل ہو کہ اس امتحان کو دے سکو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ امتحان دیا ہے، وہ آزمائش دی ہے. کاروبار کی آزمائش، انتقال کی آزمائش، گھر میں پریشانیاں، ٹینشن، فکر، غم، کوئی بھی کاروبار کی تکلیف، کچھ بھی آیا
تو یقین رکھو کہ آپ کی طاقت جتنا ہی آیا ہے، طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے، تو اسی لیے برداشت کرو، اور وہ برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بڑے بڑے انعامات اور بڑے بڑے بدلے اللہ رب العالمین انشاءاللہ عطا کرے گا۔ نمبر 6، آپ اپنی طرف سے حلال کمانے کی کوشش کرو، اگر کچھ غلط ہو جائے غلطی سے تو اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ آپ تو پوری کوشش کرو نا، مجھے حلال کمانا ہے، مجھے محنت کرنی ہے، صحیح کرنا ہے، آپ پورا 100% اپنا لگاؤ۔ اگر غلطی سے کچھ ایسا ہو جائے، آپ نہیں جانتے ہو جائے، آپ کے مال میں غلط آ جائے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اگر تجھ سے کچھ غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم تجارت کرتے، بزنس کرتے، کوئی مال غلط کمانے میں آ جاتا ہے، کبھی کچھ بولنے میں ایسا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سامنے والا کنونس ہو جاتا ہے، ہمارا کام ہو جاتا ہے جبکہ وہ چیز غلط ہوتی ہے۔ تو اگر غلطی سے ایسا کچھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی یقین رکھو، معافی کا یقین رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 7، حق کا راستہ اپناؤ، سچ بولو، چاہے اپنوں کے خلاف کیوں نہ بولنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا وَأَن تَقُولُوا، کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعِدِلُوا، جب بولو تو عدل و انصاف والی بات بولو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ بولنا پڑے۔ یعنی آپ کو کبھی اگر موقع پڑ رہا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو دو لوگوں کے درمیان بٹھایا گیا ہے کہ بھئی ان کا فیصلہ کرو، اب اس میں سے چاہے ایک پارٹی آپ کی قریب رشتہ دار ہو، تعلقات والے ہو، دوست ہو، احباب ہو، کچھ بھی ہو، تب بھی آپ کو عدل کرنا پڑے گا، انصاف کرنا پڑے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسلام کا جو یہ عدل کا نظام ہے نا، جو یہ ججمنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، جو انصاف اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، وہ دنیا میں کسی طاقت کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ کہ یہاں پر قاضی جب فیصلہ کرے گا نا، چاہے اپنا بھی ہو، اس کے خلاف کرنا پڑے اس کے خلاف کرے گا، پر غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بولنے میں بھی عدل، بولنے میں بھی انصاف، چاہے رشتہ داروں کے خلاف جانا پڑے، سچ بات بولو، حق بات بولو، غلط بات مت بولو، غلط کا سپورٹ مت دو کرو، غلط کا ساتھ مت دو، اللہ تعالیٰ ایسے ساتھ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نمبر 8، فیصلوں میں سچ بولنے کا ذکر بار بار اس لیے کیا گیا کیونکہ فیصلوں میں ہی جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے۔ صرف یہاں نہیں، اس سے پہلے بھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فیصلوں میں ذکر کیا کہ جب فیصلہ کرنا ہو عدل کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پر جھوٹ کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہے کہ جب انسان فیصلہ کرتا ہے نا، تب جھوٹ زیادہ چلتا ہے، غلط زیادہ چلتا ہے۔ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، اگر پیسے والا آدمی کوئی بھی کرائم کر لے، ادھر گیا ادھر گیا، جج کو پیسے دیے، وکیل کو پیسے دیے، ایسا کیا ویسا کیا، سارا کیس ہی پلٹ جاتا ہے۔ جو ظالم ہے وہ اسے مظلوم بنا دیا جائے، مظلوم کو ظالم بنا دیا جائے، سالوں سال گزر جائیں، سزائیں نہ دی جائے، یہ سب تاریخوں پر تاریخیں بڑھا دی جائے۔ یہ سب کب تب ہوتا ہے جب آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار تذکرہ کر رہا ہے کہ فیصلوں میں سچ بولو، کیونکہ فیصلوں میں عام طور پر انسان جھوٹ کا سہارا زیادہ لیتا ہے، جھوٹ زیادہ بولتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا کہ فیصلوں میں بھی بندے کو سچ بولنا چاہیے۔ نمبر 9، طریقہ صرف ایک صحیح ہے، سارے راستے کبھی صحیح نہیں ہو سکتے، طریقہ تو ایک ہی صحیح ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین کا راستہ تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے بہت سارے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے نہیں بنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ہدایت کا راستہ، اس تک پہنچنے کا راستہ، نجات کا راستہ ایک ہے، اور اس کے علاوہ جو راستے بہت سارے ہیں۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا، یہ بھی حق پر، یہ بھی حق پر، یہ بھی حق پر۔ کئی لوگ آج ایسی دعوت دیتے ہیں، شرک والے کو بھی لے لو، بدعت والے کو بھی لے لو، اس کو بھی لے لو، اس کو بھی لے لو۔ کچھ لوگ تو اس سے آگے بڑھ کر وحدت ادیان کی بات کرنے لگے ہیں کہ سارے مذاہب کو ہی ایک کر دو۔ یاد رکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا راستہ تو ایک ہی ہے، بہت سارے نہیں۔ ایک آدمی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، غیر اللہ کی پرستش کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا معبود بنا رہا ہے، آپ کہو وہ بھی صحیح اور یہ قرآن والا بھی صحیح، یہ اللہ والا بھی صحیح، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا صحیح، یہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے ایک ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا راستہ تو ایک ہی ہے، حق تو ایک ہی، حق کا راستہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے نہیں بنائے ہیں۔ نمبر 10، باطل کے بہت سارے طریقے ہیں جس سے وہ گمراہ کرتا ہے، اس میں شک بھی ہے، شبہات بھی ہے، بہت سارے فلسفے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی باطل جو ہے نا وہ بہت سارے راستوں سے آتا ہے آپ کو حق سے ہٹانے کے لیے۔ ایسے چاہے تو آپ پوائنٹ کو سمجھ لیں کہ باطل بہت سارے راستوں سے آتا ہے حق سے ہٹانے کے لیے۔ باطل جو ہے نا وہ الگ الگ لباس پہن کر آتا ہے، الگ الگ انداز میں آتا ہے، کبھی انکار حدیث کے نام پر آتا ہے، کبھی قادیانی کے نام پر آتا ہے، کبھی مرزا کے نام پر آتا ہے، الگ الگ ناموں سے باطل آتا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اللہ کا تو راستہ ہے کہ اس کے علاوہ تو بہت سارے راستے ہیں، سبول ہے، بہت سارے راستے،
सुबुल मतलब रास्ते, बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, और अल्लाह की एक रास्ता, एक गली, एक रास्ता, बहुत सारे रास्ते नहीं है। तो बातिल जो है ना वो बहुत सारे रास्तों से आता है, बातिल बहुत सारे रास्तों से गुमराह करता है। ऐसा नहीं कि बातिल बातिल बनकर आएगा, गलत गलत बनकर आया, लाओ साहब मैं मुनकर हदीस हूं, मैं कुरान को मानता हूं, हदीस को नहीं मानता हूं, ऐसा कोई बोल के थोड़ी आता है। शक पैदा करेगा, दिमाग में कंफ्यूजन डालेगा, अलग अलग वाकयात डालेगा, अलग अलग बातें डालेगा, इतना कंफ्यूज कर देगा, एक वक्त जाकर आप कुरान तक को छोड़ दोगे। हदीस तो ठीक है, आप कुरान को भी छोड़ने वाले बन जाओगे, जबकि हदीसों का इनकार करने वाला भी कुफ्र तक पहुंच जाता है, और ये इस पर बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं। तो यकीनन बातिल बहुत सारे रास्तों से आता है आपको हक से हटाने के लिए। नंबर 11, अल्लाह की वसीयत पर वही अमल करता है जो मुत्तकी होता है, उसमें तकवा होता है। अल्लाह की जो वसीयतें होती हैं ना, सच बोलो, अदल करो, नापतोल में कमी मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये अमल करो, कुरान पर अमल करो, ये वही करेगा जिसमें तकवा होगा। और मैं तकवे की तारीफ एक बार आपको बता दूं कि तकवा कहा किसे जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तकवे का मतलब बस समझते हैं अल्लाह 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 का डर, तोबा 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 कर लिया, हो गया। तकवा एक जो है ना एक बड़ा लफ्ज़ होता है जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड है ये। क्या होता है तकवा? तकवे के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह का डर, वर्रिज़ा बिल कलील, कम पर राज़ी हो जाना, वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, क़यामत के दिन की तैयारी करना, वल अमलु बित्तंज़ील, कुरान पर अमल करना। इन 4 चीज़ों के मजमूए को तकवा कहा जाता है। अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह का डर, वर्रिज़ा बिल कलील, कम पर राज़ी हो जाना, वल अमलु बित्तंज़ील, कुरान पर अमल करना, वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, क़यामत के दिन की तैयारी करना। इन 4 चीज़ों का मजमुआ जिसके अंदर होता है, ये कंप्लीट पैकेज जिसके पास होता है, उसे मुत्तकी कहा जाता है। और जो मुत्तकी होता है वो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह की वसीयतों पर अमल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे वो झुकने वाला बंदा बन जाता है। नंबर 12, अल्लाह की किताब पर ईमान और अमल वही करेगा जिसको आखिरत पर यकीन होगा। एक तो हुआ तकवा, दूसरा आखिरत पर यकीन। अब देखो, जो मैंने अभी जितने दिनों से मैं आपको कुरान पढ़ा रहा हूँ, बार बार ये वर्ड मैंने रिपीट किया आपके सामने, आखिरत पर यकीन, आखिरत पर यकीन, आखिरत पर यकीन। तो जो आखिरत पर यकीन रखेगा ना, वो कुरान पर भी अमल करेगा, हदीस पर भी अमल करेगा, दीन पर भी अमल करेगा, झुकेगा, सच बोलेगा, अमानतदारी रखेगा। कौन? जिसको आखिरत पर यकीन होगा। अब सोचिए, अगर मुझे ये पता हो कि मैदान महशर में जब मुझे खड़ा किया जाएगा ना, तो मेरा अमाल नामा अल्लाह मेरे ही हाथ में दे देगा और कहेगा कफ़ा बिनफ्सिका अलैका हसीबा, चल सबसे पहले तू खुद अपना हिसाब करके बता कि तुझे जन्नत दूँ या जहन्नम दूँ। इंसान खोल के खुद ही बता देगा, अल्लाह गुनाह इतने ज़्यादा हैं, मैं कहाँ जन्नत में जाऊँगा, मेरा फैसला तो जहन्नम का होना चाहिए। आखिरत पर यकीन, ये बहुत बड़ा ईमान है, बहुत बड़ा तसव्वुर है। जिसके अंदर आ जाता है ना, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, अपने आप को बेहतर बनाता है, अपने अमल को बेहतर बनाता है। तो आखिरत पर ईमान रखने वाला कुरान और सुन्नत पर यकीनन अमल करता है। नंबर 13, कुरान मुबारक है, बरकत है तिलावत में, अमल में, तदब्बुर में, फैसला करने में, हर चीज़ में। कुरान, अल्लाह ताला कह रहा है कुरान नाजिल किया जो मुबारक है, जो हिदायत है। किस चीज़ में? तिलावत करो तो मुबारक, अमल करो तो मुबारक, फैसला करो तो मुबारक। हर चीज़ में कुरान मुबारक है, हर चीज़ में कुरान मुबारक है। कुरान मुबारक ही मुबारक है, कुरान से बरकतें आती हैं। कुरान, जैसे आज हमारे यहाँ कई लोग हमें फ़ोन करते हैं, बोले साहब घर में बड़े मसाइल चल रहे हैं, घर में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। आप पूछिए क्यों? घर में नमाज़ें पढ़ी जाती है, कहा घर में तो नमाज कोई नहीं पढ़ता है, कहा आपके शौहर नमाज़ पढ़ते हैं, कहा वो भी नहीं पढ़ते, तिलावत कुरान करते हैं, कहा नहीं करते। तो जब नहीं करेंगे तो कैसे बरकत आएगी? घर में बरकत अगर चाहते हो ना तो कुरान की आदत बनाओ। सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के बाद भी आधा पारा, पूरा पारा, जैसी अल्लाह आपको ताकत दे, कुछ ना कुछ कुरान का जिक्र करना चाहिए, कुछ ना कुछ कुरान पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ कुरान की तिलावत रोजाना होना चाहिए। इससे घर में बरकतें आती हैं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है ना मुबारक, कुरान मुबारक है, बरकत है। कुरान में अल्लाह ताला ने बरकतें डाली है, और बरकतें तिलावत में भी है, बरकतें तदब्बुर में भी है, बरकतें अमल में भी है। हर चीज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के अंदर बरकतों को डाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पर अमल करने वालों की ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा देता है। नंबर 14, कुरान पर अमल करने से अल्लाह की रहमत में जगह मिलती है।
جب آپ قرآن کو اپنی زندگی بنا لیتے ہو نا، قرآن قرآن قرآن، میرا رب، میرا قرآن، میرا دین، میرا قرآن، بس قرآن قرآن قرآن، جن لوگوں کو قرآن سے محبت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں رحمتیں بھی ڈال دیتا ہے، سکون ڈال دیتا ہے، اطمینان ڈال دیتا ہے، تکالیف دور کرتا ہے، ڈپریشن دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے۔ آپ قرآن سنیں گے نا، اگر آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کو سکون ملے گا، اطمینان آئے گا، مزہ آئے گا پڑھنے کے اندر۔ ایک بار عادت بنائیں گے نا، آپ کو روز لگے گا روز پڑھوں روز پڑھوں روز پڑھوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کو رکھا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے آسانیوں کو رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین یقیناً قرآن پڑھنے والوں کی زندگیوں کے اندر بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 15، باطل کے سوال کے سارے، یعنی باطل اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو باطل کے سارے سوالوں کے جوابات آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیے نا، باطل کا سوال نہیں آ رہا ہے، کفار مکہ کا سوال نہیں آ رہا، اس کے پہلے اللہ کے نبی کہہ رہے تم یہ بھی بول سکتے ہو ایسا، تم وہ بھی بول سکتے ہو ایسا، تم یہ بھی بول سکتے ہو، یعنی جو تم بول سکتے ہو ان کی دلیلیں میں نے بتا دی۔ یعنی اگر آپ کسی پر دعوت کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے جو باطل موجود ہے نا، جو غلط موجود ہے نا، اس کی دلیلیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا غلط آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا استدلال پتہ ہونا چاہیے، اس کا ایویڈنس پتہ ہونا چاہیے، وہ کہاں جا کر آپ پر حملہ اور اٹیک کر سکتا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، باطل کی آپ کو مکمل خبر یقیناً ہونا چاہیے۔ نمبر 16، قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جسے ہم آج بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ کے کتنے نبی آئے دنیا میں، سب کے پاس معجزات ہوتے تھے۔ موسیٰ کی چھڑی آپ محسوس کر سکتے ہو، ان کا بغل میں ہاتھ ڈالنا محسوس کر سکتے ہو، مردوں کو زندہ اللہ کی اجازت سے کرنا دیکھ سکتے ہو۔ کتنے نبی آئے، کتنے معجزات آئے، پر ہمارے پاس یہ جیتا جاگتا معجزہ ہے قرآن۔ قرآن ایک معجزہ ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ جو عربی کے جاننے والے تھے ان سے کہا تھا کہ لاؤ ایسا قرآن لا کر دکھاؤ، نہیں لا پائے گا، اچھا نہیں لا پائے، 10 سورت لاؤ، نہیں لا پائے، اچھا 10 آیت لاؤ کا نہیں، ارے 1 آیت لے آؤ، نہیں لا پائے۔ قرآن ایک معجزہ ہے، یعنی ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے نبی کا معجزہ زندہ آ جائے، یعنی معجزہ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ایسا معجزہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ معجزہ ہے قرآن۔ پر افسوس ہے نا کہ مسلمان قرآن سے کہاں محبت کرتا ہے۔ ہاں، قرآن سے محبت اتنی ہے کہ بیٹی کو جہیز میں دیتا ہے، گھر میں سب سے اوپر سنبھال کر رکھتا ہے، رات میں جب جھگڑا ہوتا ہے تب قسم کھانے کے لیے نکالتا ہے، یا اس سے زیادہ ہوا تو بیماریوں میں گلے میں لٹکانے کے لیے استعمال کرتا ہے، پر قرآن پڑھتا نہیں ہے، قرآن کا استعمال نہیں کرتا ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ اگر اس پر عمل کرو گے نا، زندگی معجزے کی طرح بدل جائے گی، تکالیف ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو قرآن ایک معجزہ ہے۔ نمبر 17، قرآن سے بڑا ہدایت کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن سب سے بڑا ذریعہ ہدایت کا، اس سے بڑا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اچھا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ تو ہوئے تدبر کے کچھ نقاط۔ اب اس کے بعد عمل، کہ آج کی آیتوں پر ہم عمل کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو کسی یتیم کی کفالت کرو۔ آپ جانتے ہیں یتیم کو پالنے کا ثواب، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اپنی انگلیوں کو ایسے ملا کر کہا، انا و کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کو پالنے والا ایسے جنت میں رہیں گے، اتنی قریب رہیں گے۔ یتیم کو پالنا، ایسا بچہ جس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اسے لاؤ، پڑھاؤ، لکھاؤ، بڑا کرو، شادی کرو، بہت اجر کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ تو یقیناً یتیم کی کفالت اپنے آپ میں بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا مقام دیا ہے، تو اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو کرو یہ عمل۔ نمبر 2، تجارت میں سچ کا استعمال کرو، جھوٹی تجارت مت کرو، جھوٹا بزنس مت کرو، جھوٹ بول کر اپنے کاروبار کو حرام مت کرو۔ تجارت میں سچ بولو، تجارت میں اچھا بولو، تجارت میں جو ہے وہ بتاؤ، جو چیز ہے وہ سامنے لا کر پیش کرو، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ اپنی زبان کو سچا رکھو، رشتہ دار ہوں، تعلقات ہوں، پہچان ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، مجھے تو سچ بولنا، سچ کا استعمال کرنا، سچی بات کرنا ہے، کام ختم، بات ختم، یہ ہمارا طریقہ زندگی ہونا چاہیے۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ذرا پڑھو، کیا زندگی تھی وہ، کیا عبرتیں، کیا نشانیاں، کیا دلیلیں، کیا اچھا، کیا برا، ان تمام کو پڑھو تو اس کو سیکھنے ملے گا، کیونکہ یہ ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں نا، انبیاء کرام تو ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی زندگی اگر پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بہت ساری دلیلیں ملیں گی۔ اور آخری چیز ہے، حرام کے راستے بہت زیادہ ہیں، حلال کا راستہ کم ہے، اس لیے حلال کو اپنی زندگی بناؤ۔ دیکھیے حرام تو چاروں طرف پھیلا ہے، ادھر جھوٹ بول رہا ادھر جھوٹ بول رہا، اور اب دیکھیے اس کے مقابلے میں حلال کرنے والوں کو ترقی دھیرے دھیرے ملتی ہے، حرام کمانے والے فٹافٹ ترقیاں کرتے ہیں۔
لاکھوں کما رہے ہیں، کروڑوں کما رہے ہیں، اور جو حلال کمانے والے بیچارے صبح سے شام لگے رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے ترقی ملتی ہے، کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے نا، جنت بعد میں ملنے والی ہے۔ یہ آپ جو تھوڑا بھی کما رہے ہو نا، یہ اصل میں جنت کا کما رہے ہو، آخرت کا کما رہے ہو، اس میں بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے فائدے رکھے ہیں۔ تو یہ کچھ عمل تھے جن کو ہم اپنی زندگی کے اندر اگر داخل کریں تو ہم اپنے آپ کو بہتر انشاءاللہ بنا سکتے ہیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، الہی مولا رب العالمین سب سے اہم باتیں جو آج کے اس پوائنٹ میں ہمارے سامنے آئی وہ ہیں قرآن قرآن قرآن۔ اللہ تو ہمیں قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ قرآن کو اپنی زندگی بنانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔